میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے۔ ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کیے، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس، اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے کا، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی، ہر پارے کی ایک جلد ہے۔ 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے۔ ساری زندگی دین کی خدمت کی، کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا۔ وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا۔ یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں۔ مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے۔ طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی۔ انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا، تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم
اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا، اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہے، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں۔ اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی، شگل میلے میں، یا بیسوں میں یا شگل میلے میں۔ 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو، اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے، 7 گلی میں جانا ہے۔ لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے۔ انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی، 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا۔ وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی۔ فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا۔ وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا۔ وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں۔ ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سستی بڑی کی۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سست ہو گئے۔ کیا ہی اچھا تھا 1 گھنٹہ اور کم سو لیتے، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں۔ آپ جب کچھ چیزوں کو لائیں گے، کچھ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جناب فاروق اعظم ہمیشہ کام کرتے تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی میں، بڑا کام کیا۔ ہم نہ سو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ مرضی کی نیند ہے، مرضی کا جاگنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ ہی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں، اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا۔ وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے، کسی غلام کو فرما دیتے تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ ہیں، غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا، ڈیوٹی تو میری ہے نا۔
مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی. فرمایا یہ چلے گئے تھے, دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا. تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں, پر میری تو ڈیوٹی ہے نا, مجھے تو جاگنا ہے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا, کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں, ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا, اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے. سونے والوں جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے.